الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج کی یہ پروقار محفل نور نکھت سالانہ ختم پاک حضور خواجہ خواجگاں صوفی باصفا پیکر مہر و وفا فنا فی شیخ امام الذاکرین حضرت خواجہ الحاج پیر سید توحید شاہ صاحب کوہاٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا چھٹا سالانہ عظیم الشان ختم پاک دربار عالیہ نقشبندیہ توحید آباد شریف میں آج انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے درمیان ایک عشق و محبت سے لبریز شخصیت، عالم نبیل بھی ہیں، فاضل جلیل بھی ہیں، پاسبان مسلک رضا بھی ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ سے ہی بڑے ادب سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ محبت سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا محبت کے ساتھ، پتہ چلے کہ یہاں خواجہ کے دیوانے اور شاہ توحید کے مستانے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ گمکول شریف، آستانہ عالیہ توحید آباد شریف، تاجدار ختم نبوت۔ سورہ فاتحہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھیں عقیدت اور محبت کے ساتھ، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ وحدہ جل جلالہ وامن والہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، محامد اور محاسن ہیں۔ جس ہستی نے ساری کائنات کو نیستی سے ہستی عطا فرمائی اور پوری کائنات فقط ایک ہستی کے لیے تخلیق فرمائی، جس ہستی کو اپنا محبوب مطلق اور نائب اعظم اور خلیفہ اکبر فرمایا، اور اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ہوں ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، کہ جن کی محبت کا نام اللہ سبحانہ جل وعلا نے ایمان رکھا، ایمان، اور ان کی محبت کو اعمال پر مقدم رکھا۔
یہ آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جملہ میرا آپ نے سمجھا ہے کہ اس ہستی پر درود و سلام جن کی محبت کو اعمال پر مقدم رکھا. جسے سمجھ آئی ہے صرف وہ سبحان اللہ کہے. جس کی محبت کو اللہ نے ایمان پر، نماز پر مقدم، روزے پر مقدم، حج پر مقدم، زکوٰۃ پر آگے، سارے اعمال کی جان جن کی محبت کو مقرر فرمایا. یعنی جن سے محبت نہ ہو تو کوئی عمل بھی مقبول نہیں رہتا، بلکہ محبت نہ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اگر ہلکی سی محبت ہو کر بھی بے ادبی ہو. اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے آپ. یعنی محبت بھی ہو اور پھر بھی ہلکی سی بے ادبی ہو جائے تو نماز و روزے کی چھٹی ہو جاتی ہے. یعنی جتنے افراد یہاں پر اس کمینے کم تر گناہگار بندے سمیت مجتمع ہیں اس وقت، ہم جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں، ہم تمام احباب کی اور پوری امت کی مل کر بھی نماز سیدنا صدیق اکبر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ متفق ہیں اس بات پر؟ بولیں تھوڑا سا. ساری امت کی نماز مولا علی کے رکوع جیسی نہیں ہو سکتی. متفق ہیں؟ ساری امت مل کر روزے رکھے تو وہ سیدنا عثمان غنی یا حضرت مولا علی یا حضرت عمر فاروق یا حضرت صدیق اکبر یا حضرت سلیمان فارسی یا حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابو ہریرہ یا حضرت بلال یا حضرت قتادہ یا حضرت زید یا عبیدہ بن جراح یا سعید پاک یا حضرت عبد الرحمن، ان کے برابر ایک روزہ انہوں نے رکھا ہو، پوری امت ساری زندگی روزہ رکھتی رہے تو پوری امت کا روزہ ان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ یہاں تک میرے ساتھ متفق ہیں؟ بولیں. آپ متفق نہیں ہوں گے تو پھر آگے چلے گی نہیں بات. گل سمجھانی ہے تو سمجھنی بھی ہے. بولو اس گل سے متفق ہو؟ اعمال ان کے باری ہیں. ایسے اولو العزم حضرات سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ غور کر رہے ہیں یہ کس سے کہا؟ یا ایھا الذین، نہیں یہ لفظ منہ سے بولنا پڑے گا آپ. یا ایھا الذین، یہ آمن اونچا بولیں ذرا. یا ایھا الذین، تو ایمان ان کے پاس تھا نا پہلے، تو ایمان تو ہے ہی حضور کی محبت کا نام. اس کا مطلب ہے یہ محبت کرنے والوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے انہیں، اوے محبت والے ہو، او منن والے ہو، دھیان رکھو اگر تمہاری آواز محبوب اطہر و اقدس و انور و اعلیٰ کی آواز سے اونچی ہوئی تو اب رب تمہاری نماز و رکوع کو نہیں دیکھے گا، تمہارے سجدے اور عبادت کو نہیں دیکھے گا، حالانکہ وہ عبادت خلوص سے ہے، انتہائی محبت میں ڈوب کر ہے، پر رب فرماتا ہے کوئی کیسا ہی عبادت گزار نہ ہو، جب دیکھتا ہوں میں تو پہلے محمد عربی کے ادب کو دیکھتا ہوں. اور اونچا بولے. اللہ زندہ. اب آپ غور فرمائیں. یہاں صوفی صافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور فرمائیں. اب عبادت مقدم ہے یا مؤخر ہے؟ یعنی وہ جو ایک شخص آیا اور وہ بہت متقی تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
حضور یہ بندہ ایڈا نیک ہے جدی کوئی انتہا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو قتل کر دو. اور ایک اور دوسرا بندہ آیا جس نے شراب پی رکھی تھی, اور یہ بخاری کی حدیث ہے. صوفی ذرا غور کریں اس پر. بخاری میں فشارب الخمر, اس نے شراب پی ہوئی تھی اور محفل مصطفیٰ میں وہ آ گیا اور حضور نے فرمایا بک کے تو ہو اس کو ملامت کرو. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فضربنا بثوبہ وبنعلہ وبیدہ فقلنا ما استخشیت من رسول اللہ وما خشیت اللہ تعالی فقال بعدنا اخزاک اللہ تعالی. میں یہ اہل بیت کا ذکر سنانے سے پہلے بنیاد بنا رہا ہوں. آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محبت چیز کیا ہے, محبت شے کیا ہے. ذکر میں نے اہل بیت کا کرنا ہے, سیدوں کا کرنا ہے, مگر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ اول پھول کام نہیں ہے محبت کا تذکرہ. اگر یہ محبت, ابھی آپ نے ختم شریف پڑھا, اگر آپ میں محبت نہ ہو تو آپ 1,00,000 ختم پڑھ لو, 1 کروڑ پڑھ لو. آپ قرآن شریف پورا بار بار پڑھ لو, بار بار. آپ کا ایک لحظہ قبول ہو جائے گا جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. ایک اللہ ذرا کھلے ڈلے دل نال سنو. اب وہ بندہ شارب الخمر, میں پھر سنیں, بخاری, شاہ جی حضور غریب نواز بخاری شریف, فرمایا کہ اس کو ملامت کرو. اور وہ صحابی کہتے ہیں فضربنا بثوبہ, ادھر میرے ال تک ہو, ایسے ہم نے کپڑے کے ساتھ اس کو ایسے مارا. یہ ہم مانا اس کا فضربنا بثوبہ, ہم نے اس شرابی کو ایسے کپڑے سے مارا. وبیدہ, کسی نے ایسے گھونسا مارا. وبنعلہ, کسی نے موزہ اتار کے مارا اور کہا تجھے حیا نہیں آتی, تو حضور کی محفل میں آ گیا ہے. فقال بعدنا, یہ جملے غور سے سنیے گا. ایک بندے نے بیچ میں کہہ دیا صحابہ میں سے اللہ تجھے رسوا کرے. اس بندے کو اخزاک اللہ, بولے اونچا اونچا بولے, اونچا بولے. اچھا تشریف رکھ. اب آپ تھوڑی جی کرسی ایلی کر دیں یوسف صاحب والے پاس رخ ہو جائے ذرا. اب آپ غور فرمائیں بھائی, جس بندے کی توجہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے آنے سے پہلے گفتگو کی طرف تھی, تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کرو مجھے پتہ لگے. آپ کی سمجھ شریف میں آ رہی تھی بات کیا ہو رہی. اس بندے نے یہ کہا اخزاک اللہ تعالیٰ, یہ بخاری کی حدیث ہے, اللہ تجھے ذلیل کرے. بس حضور پر نور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. توجہ رہے صوفیاء کی توجہ زیادہ چاہتا ہوں, یہ ذاکرین کی توجہ زیادہ چاہیے مجھے. اور ذاکرین کو آج میں بہت ساری باتیں عرض کروں گا, ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس, کروں گا ضرور. میں میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, اس بندے کو, اس شخص کو ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ اخزاک اللہ, اللہ تجھے ذلیل کرے. اور یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچ گئی. حضور نے سن لی. حضور بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا تقولوا ہاکذا. آپ کی توجہ ہے, لا تقولوا ہاکذا, ایسے مت کہو اسے. اب یہ دماغ میں رہے, وہی رسول ہیں جنہوں نے صدیق اکبر سے فرمایا ہے وہ بندہ جو متقی ہے, ظاہراً پرہیزگار ہے, واجب القتل ہے وہ, اور وہی رسول فرما رہے ہیں کہ لا تقولوا ہاکذا, اس بندے کو غلط نہ کہو, برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا واللہ, توجہ, واللہ, اللہ کی قسم,
اے یار توجہ میرے حل کرو، پیسے سارے لے لینا تساں، توجہ میرے حل کرو. واللہ مجھے رب کی قسم ہے، ما علمت الا انہ یحبنی و یحب اللہ، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے کلیجے میں اللہ کی اور میری محبت موجود ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے محبت چیز کیا ہے؟ یہ محبت اعمال سے مقدم ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایک باری پھر سن لو، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جو غفلت میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. غفلت میں جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. اور بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما عددتا لہا، اس کے لیے تم نے کیا تیار؟ اس نے کہا ما عددت لہا بکثرت صلاۃ و صیام ولکن احب اللہ ورسولہ. اس نے کہا میرے آقا و مولا زیادہ نماز و روزے تو نہیں ہے مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. حضور نے مسکرا کر فرمایا المرء مع من احب، جا جا جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے یہ محبت چیز کیا ہے، یہ محبت کیا شے ہے. اور یہ جس محبت کی آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں یہ ہے محبت اہل بیت. پھر سنیں، بعض نادان اور ناسمجھ اور کج سمجھ کم فام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے حسین حسین کرنے سے، اہل بیت کا نام لینے سے. تو ذرا کان کھول کے سنیے، آپ دماغ میں رکھ لیں یہ اللہ کی محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک حسین کی محبت نہ ہو. اس پر سب نے سبحان اللہ نہیں کہا، پھر کہیں، تیسری مرتبہ پھر کہیں، چوتھی مرتبہ چاروں یاروں کا صدقہ بولیں. یہ ان کی محبت ہے ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، یہ میسنجر آف گاڈ کی ڈیمانڈ ہے اہل بیت کی محبت. اور یاد رکھنا منافق خدا کی طرف آنے میں دیر ہی نہیں کرے گا اور مومن مصطفیٰ کی طرف جانے میں دیر ہی نہیں کرے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ نے یہ جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں. یعنی اللہ کی طرف آنے میں منافق دوڑ پڑے گا اور جب حضور کی طرف کہو گیا او دے پیر پنج پنج من دے ہو جان گے، پنج پنج من دے، وہ ٹر نہیں سکے گا. اس کو کہے صرف ذکر کرنا ہے خدا کا، کہے گا ٹھیک ہے. اسے بولو نعت پڑھنی ہے مصطفیٰ کی، حالانکہ اس کی کھوپڑی کا یہ فطور ہے خدا تک پہنچنا ہی ممکن نہیں جب تک ذات مصطفیٰ تک نہ پہنچو، اور مصطفیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک حسن و حسین تک نہ پہنچو. پھر بولیں جی نعرہ حیدری. اب دیکھیں یہ میں نے کہا ڈیمانڈ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بولیں حضور اپنی مرضی سے بولتے ہیں؟ بولیں بولیں. وہ تو اپنی مرضی سے لفظ تک نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے تو ایک کلمہ بھی نہیں کہتے اور وہ یہ فرما رہے ہیں اے لوگو. اور وہ لوگ بھی کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان میں سیدنا عمر فاروق ہیں، ان میں سیدنا عثمان غنی ہیں، ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. اور نماز پڑھی حضور نے، ادھر میری طرف دیکھیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا، ادھر امام حسن ادھر حسین. اور ذرا اس کا پس منظر اجازت ہو تو 1 منٹ میں جلدی سے بتا دو، مجبور ہوں میں، ٹائم تھوڑا ہے مگر جلدی سے بتا دو. یہ حسن و حسین پاک یہ نانا نماز میں ہے، کہاں ہے؟ تو یہ آئے
اب مجھے بتائیں حضرت صاحب تشریف فرمائیں، حضرت جی اگر حضرت کے نواسے آئیں اور حضرت کا داماد بھی وہی ہو، ان نواسوں کا باپ، تو وہ نواسے ابا کے پاس جائیں گے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جماعت ہو رہی ہے، حضور سجدے میں ہے، ساری جماعت سجدے میں ہے، اور حسنین کریمین، یہ ذرا توجہ کا طلبگار ہوں گا، یہ زندگی میں پہلے سنی نہ ہوگی بات آپ نے. حسنین آتے ہیں، ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پاس کسی کے نہیں جا رہے. وہاں مولا علی بھی ہے لیکن مولا علی کے پاس نہیں جا رہے. وہ ٹٹولتے ٹٹالتے ایسے سبوں کو چیرتے چارتے ابا کو دیکھتے اور سارے چچاؤں کو دیکھتے، چیرتے ہوئے سبیں حضور تک آ رہے ہیں. کیوں؟ ہر شے اپنے اصل کی طرف دوڑتی ہے، حسنین بھی اپنی اصل کی طرف دوڑ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں بات آئی ہے؟ ہر چیز کی طرف دوڑتی ہے، پھر بولیں اصل کی طرف. تو یہ علی کی طرف نہیں دوڑ رہے. آپ کہاں ہیں؟ ذرا ہوش کریں. یہ مولا علی کی طرف نہیں دوڑ رہے، یہ حضور کی طرف دوڑ رہے ہیں. چونکہ حسن و حسین کی اصل کا نام علی نہیں، محمد الرسول اللہ ہے. علی بھی سرکار کی فرع ہے، حسنین کی اصل سرکار ہے. اچھا ابھی بھی میں تھوڑی وضاحت اور کروں گا، اجازت ہے آپ کو؟ ایک وضاحت ابھی اور کروں گا. اب یہ وہ ڈیمانڈ بتلانا چاہتا ہوں میں آپ کو. ڈیمانڈ کیا ہے؟ اور وہ حدیث شریف بھی جلدی سے میں 2 منٹ میں یاد کراؤں گا آپ کو، یہی میری ڈیوٹی ہے. اب وہ آئے اور آ کر پشت پر سوار ہوئے. کس کی پشت پر سوار ہوئے؟ حضور کی. اور حضور کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اونچا بولے، کیا کر رہے ہیں؟ تو حسین کہاں ہے؟ پشت مصطفیٰ، اور حضور سجدے میں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ خیال گزرا کچھ دیر کے بعد کہ حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی. یہ میں جان کر چپ ہوا ہوں. اب آپ سارے خاموش ہو گئے نا؟ یہ اتھی ہی رکھ دے ہوں میں چم لے. یہ اتھی حضور دی خدمت پہ آپ کو میں نے کیوں چپ کرایا؟ ابھی جان بوجھ گئے. آپ حیران ہو گئے کیوں چپ خاموشی ہوئی؟ کہ حضور جب سجدے کو لمبا کر کے صحابہ بھی حیران ہو گئے. سجدہ لمبا 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 لمبا، کبھی پہلے تو ایسے ہوا نہیں تھا، کبھی پہلے ایسے. ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے حسنین کو حضور کی پشت پر پہلے دیکھا تھا اور نمازوں میں ہی دیکھا، مگر وہ نفلی نمازیں تھیں. آج فرضی نماز ہے، فرضی نماز ہے. اور حسن پاک حسین پاک یہاں ہیں اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب کی آنکھیں میری طرف ہوں، تمام مجمع کی، اور مجھے دیکھیں. اس فقیر کی کچھ گفتگو دیکھنے سے سمجھ آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سجدے کی حالت میں ایسے کر کے دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے کر کے، سجدے سے یوں کر کے میں نے اوپر دیکھا حضور کی طرف کہ ذرا دیکھ تو لوں کہ حضور کی روح عطر تو پرواز نہیں کر گئی. اتنا طویل سجدہ جب میں نے ایسے کر کے دیکھا میری چشم نے عجب نظارہ دیکھا، اور وہ نظارہ یہ تھا کہ حضور کی پشت پر سوار حسین ابن علی تھے. اچھا توجہ، جیسے کہتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں. اچھا اب آپ غور فرمائیں، اب سارے ساتھی غور فرمائیں. بیٹھ جاؤ. اب سارے ساتھی غور فرمائیں کہ جب یہ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا، توجہ جی، میں نے دیکھا وہ سوال ہے. اب ادھر مجھے دیکھے، پکڑنا جی. سمیع بھائی تھوڑی مدد آپ نے کری، بیٹھے. وہ فرماتے ہیں جب میں نے ایسے دیکھ لی کہ پشت مصطفیٰ پر حسین ابن علی ہے. اب مجھے معلوم ہوا جب تک یہ اتریں گے نہیں تو حضور سجدے سے سارا. اب بولے سجدے سے سارا. تو جب یہ مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے جان لیا اور مجھے پتا تھا کہ ایت جب تک لون گے نہیں اتو حضور نے تو اللہ اکبر نہیں کہنا، تو میں نے ادھر مجھے دیکھیں
فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے ننھے سے قدم کو پکڑنے کی کوشش کی، ننھے سے قدم کو پکڑنے کی کوشش کی. اور کیا تھا سبب پکڑنے کا؟ کہ میں محبت سے ننھے سے قدم کو پکڑ کے ان کو آرام سے نیچے اتاروں تو حضور اللہ اکبر کہے. یہاں تک تو آپ نے سن لیا. اب جملہ اگلا سننے کے بعد آپ کے کلیجے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ جانے گا. سنیں، فرمایا جب میں نے ہاتھ ایسے کیا نا، حالانکہ اس وقت مصطفیٰ سجدے میں ہے، سجدے میں، فرمایا جب میں نے ایسے کیا تو مصطفیٰ کریم نے سجدے میں سے، میں ادھر رخ کر کے بتلاتا ہوں، سجدے ہی میں سے ایک ہاتھ اٹھا کر جب میں چھونے لگا پاؤں تو حضور نے ایسے کیا، حضور نے ایسے کیا. گویا حضور یہ فرما رہے ہوں ابو ہریرہ چھوڑ دے، جب یہ خود اترے گا تبھی میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوں. صبر رکھو. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت نے حسن پاک کو یہاں بٹھایا، حسین پاک کو یہاں بٹھایا نماز کے بعد، اور صحابہ حیران. اب آئی ہے وہ ڈیمانڈ، وہ جو میسنجر آف گاڈ نے اللہ کے امر سے ڈیمانڈ کی ہے. آج آپ بتائیں سارے اپنے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے، کیا وہ ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ حضور نے ادھر حسن پاک بٹھائے، ادھر حسین پاک بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے جو پیچھے تھے؟ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے حضور کو کندھے پر اٹھا کر غار تک لایا. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جس کے لہجے میں معراج کی رات رب نے حضور سے کلام کیا. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا ادنو یا محمد، اے حبیب قریب ہو جا. میں حیران ہوا اس بات پر کہ وہ ابو بکر کہاں پہنچ گیا ہے وہاں. تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں آ گیا. میرے رب نے فرمایا یہاں تو نبی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، ابو بکر کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یا اللہ لہجہ ابو بکر کا تھا، گفتگو. اور فرمایا محبوب ہم نے تجھے تحفہ دینا چاہا تو ہم نے کہا تجھ سے اس لہجے میں کلام کریں جو تجھے سب سے اچھا لگتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ ایسے ایسے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ پیچھے موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کے لیے حضور پہلے فرما چکے ہیں جے میریاں 40 تیاں ہون اور ایک ایک کر کے میں عثمان دے نکاح وچ دے دیواں. پھر مولا علی جیسے لوگ جنہوں نے پیدا ہونے ہیں حضور دے چہرے تے نگاہ ماری. یہ ایسے جید لوگ موجود ہیں جن میں سے حضور نے کثیر کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے. ایسے افراد موجود ہیں. اور حضور ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم میں سے کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تم میں سے کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اب وہ بولے منہ سے نہیں، ہاتھ کھڑا کیا، ہم سارے حضور آپ سے محبت کرتے. اب حضور نے حسن اور حسین کو دیکھا. توجہ، اب حسن و حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پورے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا من یحبنی، تم میں سے جو شخص مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ، ان کی صورت اپنی نگاہوں میں پکا لو، جس کا میں محبوب ہوں اس کا یہ بھی محبوب ہونا ہے. آج ہم یہ دیکھیں ڈیمانڈ پوری کریں. اگر ہم آج کہتے ہیں اس دور کے اندر، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو یزید کے مخالف ہوتے اور حسین پاک کے ساتھ ہوتے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھائی بولو مجھ سے، کہتے ہیں. لیکن آج یزید اس دور میں ہوتے تو یزید کے مخالف ہوتے، حسین پاک کے ساتھی ہوتے. کیا اہل بیت آج موجود ہے کہ نہیں؟ منہ سے بولیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ نہ اے منہ چ بولنا پینا. یہ کون ہے؟ سید کون ہے؟
پھر بولو کون ہے؟ او خدا کے بندو، اس دور میں ہوتے تو تمہیں حسن و حسین کا غلام ہونا تھا، اور آج اگر اس دور میں ہو تو حسین ہی کی فیضان کی تصویر ہر سید میں ہے۔ آج بھی اگر امت سید سے محبت کرے گی تو گویا انہوں نے ان کو محبوب بنا لیا ہے، مصطفیٰ کو بھی محبوب بنا لیا ہے۔ لیکن اگر آج اہل بیت سے خالی نرے نعرے مارنے، دعوے کرنے، اور اگر سادات پیش نظر ہوں تو ان کی محبت ہی پیش نظر نہ ہو، تو پھر گویا ہم نے حضور علیہ السلام کی ڈیمانڈ کو قبول، حضور کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی۔ حضور نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن عازاہما فقد عازانی ومن عازانی فقد عاز اللہ۔ فرمایا جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور آگے بڑھ کر فرمایا ان چاروں سے بالخصوص علی پاک، سیدہ فاطمہ پاک، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، ان چاروں کو بلا کر فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ تم چاروں یہ اعلان سن لو مجھ محمد کا، پوری امت میں جو تمہارا ہو گیا وہ محمد الرسول اللہ کا ہو گیا۔ جی سمجھ آ رہی ہے بازی؟ پھر اچھا بولو جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا، پھر بولو تمہارا جو ہو گیا وہ ہمارا۔ ان کی محبت اس بنا پر اشد ضروری ہے، اشد، اور ان کی محبت کے بغیر بات بن سکتی؟ پھر بولو۔ اب میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، آپ ان کی محبت کا عالم دیکھیں اور رسول کا اعلان سنیں۔ وہابی بھائی ہوں، دیوبندی بھائی ہوں، اہل حدیث بھائی ہوں، کوئی بھائی بھی ہو، ان کے نزدیک بھی یہ حدیث مسلم ہے، لہٰذا میں انتہائی اکثر زبان بولنے لگا ہوں، خوبصورت جملے، تاکہ نہ کسی کو ہم گالی گلوچ کریں اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ بھئی جس نقطے پر سارے متفق ہیں چلو اس پر تو آؤ، اس پر تو آؤ کہ جس نقطے پر متفق ہو۔ سب کی ہاں یہ روایت مسلم ہے، حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر ختم شریف ہو رہا تھا، اور میں بڑی غور اور توجہ سے، میرا اپنا تعلق سلسلے سے ہے تو شجرے پہ میں بڑی غور کرتا ہوں، تو شجرے میں آپ حضرات نے ایک شعر پڑھا کہ خواجگان کے طویل ہمیں بھی خواجہ بنا۔ یہ تھا کہ میں ایسی کہہ رہا ہوں؟ اچھا بولنا، بس صوفی تو بولو یار، جنہاں شجرہ پڑھیا ہو تو بولو، جنہاں نہیں پڑھیا چلو، جنہاں نو نہیں سمجھ، تو جنہاں پڑھیا ہے آپ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک ہے آپ کی دعا مانگنا، ایک ہے حضور کا آپ کو دعا دینا۔ یہ سنگیو سمجھ جاؤ تو پھر اللہ ہی ہے۔ ایک ہے تواڈا روز شجرہ پڑھ کے دعا مانگنا کہ ہمیں بھی خواجگان کے طویل خواجہ بنا، ایک ہے مصطفیٰ کریم محمد عربی کا تمہیں دعا دینا۔ اگے تواڈی مرضی، تسی میری گل پاویں سمجھو تو پاویں نہ سمجھو، تسی ساری زندگی دعا منگو، کچھ خبر نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، پر جو مصطفیٰ نے تمہیں دعا دی ہے کہو نا اس کی بھی خبر نہیں کہ قبول نہیں ہوگی، پھر کلمہ منڈو پڑھنا پڑنا ہے۔ تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، فرمایا او میری امت میں سے ہر ایک بندہ سن لے جو یہ چاہتا ہے خواجہ بنے، محبوب بنے، مطلوب بنے، مقرب بنے، ولی بنے، کتب بنے، ابدال بنے، کلندر بنے، اللہ کی محبت میں جو گم ہونا چاہتا ہے وہ حسین کی محبت میں گم ہو جائے۔ جس کا محبوب حسین بنتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
ہاں اے زندہ باد اے قبلہ حضور سیدنا و مولانا حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین. یہ آپ کی ذات بابرکات اس خطے والے لوگوں کے لیے ایک نعمت عظمی ہے, ایک نعمت عظمی ہے. یقے از گلستان مصطفیٰ ہے, حضور کے گلستان میں سے ایک گل, گلشن مرتضیٰ میں سے ایک پھول, اور پھر اس پھول کی مہک سے یہ خطہ آباد ہے. اہل بیت کی محبت کیے جاؤ, تم خود بخود محبوب ہو, پر تمہیں یقین ہو, پر تمہیں اہل بیت سے محبت کیے جاؤ تم محبوب ہو. مگر محبت کا یہ مطلب صرف نہیں, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں جو کہنا ہے میں نے, محبت کے ساتھ ساتھ اتباع کی جائے. کیا کی جائے؟ پیار سے بولو, کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے, اتباع کی جائے. سادات کی کبھی اہل بیت نے قرآن نہیں ترک کیا, تلاوت قرآن کبھی نہیں چھوڑی اہل بیت. آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر کے بتلا, اتنا سا, ذرا سا, بہت زیادہ نہیں بھلے کرتے ہیں. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا آج کے بعد آپ بھی قرآن نہیں چھوڑیں گے. اس کی صورتیں ہیں بہت ساری مختلف صورتیں ہیں. مثلا اگر آپ نے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا ہوا, ہوں گے یہاں پر 2 4 10 15 بندے جنہوں نے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا ہو, تو کیا آپ کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پتہ ہے ایک صحابی صرف یہ پڑھتے تھے شاہ جی, صرف یہ قل هو اللہ. جی حضور ایک غزوے پر تشریف لے گئے, سارے صحابہ نے دیکھا فرشتے تو ان کو نظر نہیں آئے, چرپائی نظر آئی اڑتی ہوئی آ رہی ہے. تو صحابہ ششدر ہو گئے اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ایک چرپائی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا میرا ایک غلام ہے, یہ فوت ہو گیا ہے مدینے میں, تمہارا ساتھی ہے, صحابہ میں سے تھے وہ, مدینے میں فوت ہوا ہے. 70 کتنے ہوں دن 1,40,000 7 دونے 14 1,40,000 فرشتے اودی چرپائی لے کے حضور دیا قدموں وچ پہنچ گئے. یہ حدیث شریف سنا رہے, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی, 70,000 فرشتے ایک صف وچ, 70,000 فرشتے دوسری صف وچ, باقی صحابہ نال سن. جماعت جدوں ہو گئی, آپ نماز جنازہ پڑھا چکے, آپ نے فرمایا جبریل یہ بتا کہ اس کا عمل کیا تھا. 600 کلومیٹر دور سے تو اس کے وجود کو مدینے سے فرشتوں کے ساتھ اٹھا کر لے آیا ہے نماز جنازہ مجھ سے پڑھوانے کے لیے, اس کا عمل کیا تھا؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کو سورہ اخلاص سے محبت تھی. تو آپ وعدہ کرتے ہیں قرآن شریف پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے, سورہ فاتحہ بھی, چلتے پھرتے آپ سورہ فاتحہ. اور اہل بیت کا تو یہ ترہ امتیاز ہے. میں ہو گئے شاہ صاحب نے ملاقات کی تھی, آپ دے چھوٹے جڑے بھائی نے, تو میں نے ان سے 1-2 جملے کہے, وہ میں ہر ایک سے نہیں کہتا, پیروں سے میں الرجی ہوں, میں الرجی ہوں پر پریشان. میں نے کبھی زندگی میں اتنا ٹائم ہی نہیں کہیں دیا جتنا آج آپ کے استانے پر دیا. تو پیروں سے میں گھبراتا ہوں, چونکہ امت کو گمراہ کرنے میں 2 بندوں کا بہت گہرا ہاتھ ہے, مولوی اور پیر. اور امت کا بیڑا پار کرنے میں بھی انہی 2 بندوں کا ہاتھ ہے, مولوی اور پیر. یعنی اگر پیر داتا صاحب, خواجہ صاحب, بابا فرید پاک, گمگول شریف والی جیسے لوگ ہوں تو پھر امت کی کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور مولوی بھی کون ہوں؟ جن کی آنکھوں کے اندر شجاعت مرتضوی ہو اور کلیجے میں سوزے صدیقی آب. تو لیکن میں نے وہ صاحبزادہ صاحب سے میری 5-10 منٹ ٹوٹل ملاقات ہوئی, اور میں نے ان سے ایک جملہ کہا, وہ جملہ سن لیں. وہ جملہ یہ ہے, میں نے ان سے کہا آپ سے مجھے شاہ جی حضور کی سنت کی خوشبو آئی ہے, مجھے خوشبو, یعنی توجہ, یعنی وہ بناوٹ اور چکر مکر
گھیرنے والی گلاں وہ نظر نہیں آئی کہ بندہ گھیرنا. ہمیں تو ویسے گھیر بھی کوئی نہیں سکتا. ہم تو ویسے تمہیں پتہ ہے دائی دائی ہوندی اے جڑے نعت خان ہوندے ہیں, قوال ہوندے ہیں, خطیب ہوندے ہیں, بڑے تیز ہوندے ہیں. ہاں حضرت شاہ صاحب کے بلا کہ بیٹھنے کا انداز ان کے گفتگو کا, تو میں نے شاہ صاحب سے کہا, حضرت کے جو بھائی ہیں ان سے میں نے کہا شاہ صاحب مجھے آپ سے حضور پر نور کے طریقے کی خوشبو آئی ہے. عجز انکساری عجز. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ سید ہیں اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارا کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے, ویسے ہے بھی صحیح, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات کرنا تو وہ بات انہوں نے تو ابھی بھی کان میں مجھے کہا ہے ان کی کوئی اصلاح کر دینا. دیکھو وہ تو یہی چاہتے ہیں. میں جناب کی خدمتوں میں گزارش پیش کروں, انہوں نے یہ نہیں مجھے کان میں کہا کہ میری کوئی شان بیان کرنا. شان یہی ہوتی ہے سید کی کہ سید اپنے نانے کے غلاموں کو بٹکنے نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہی بڑی شان ہے ہوتی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اس آستانے سے جو وابستہ ہیں, آپ اس آستانے کی شان ہے, شوکت ہے. آدھن کتا ماڑا خسمن انگار, غلام ماڑا ہوئے نا تو گل اتے تک جاندی ہے. آستانے سے وابستہ لوگوں اپنے کردار کو خوبصورت کرو, اپنی گفتار کو خوبصورت کرو. تمہارے لبو لہجے میں رنگ مصطفی چھلک کے آتا ہو, اور آپ کی ادائیں, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, یہ زبان سے بھی آپ کہیں کہ ہم اہل بیت پر قربان ہیں, اور عمل بھی بتلائے کہ اہل بیت کے غلام ہیں آپ. میں شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ ہی درخواست کروں گا, اتنی آج میری حاضری قبول فرماؤ. جی چلو وہ سنا دیتا ہوں, سب سے اعلیٰ والا بھی سنا دیتا ہوں. تو اصل میں تکین اے نشانی ہے, اے نشانی ہے سید دے سچے ہون دی. اجے بھی وہ دن میرے نانے دی گل سناؤ کہ راز وہ ابھی بھی یہ جانتے ہیں کہ گل جیڑی ساڑی ہے, ساڑی نہیں, گل ساری سرکار دی ہے. تو یہی ہے نا, گل ساری سرکار دی ہے. تو پڑھ دیتے ہیں دو شعر آپ کے حکم کی تعمیل میں. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. گونج پیدا ہو جائے, آواز دینا کھولا ہے لیکن میں صرف پڑھنا ہے, گونج پیدا ہو. سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی, بھی بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی شک نہیں اس میں, یہ ساری لہریں بہریں صدقہ مصطفیٰ. ہاں طریقت میں یہ ہے, حضرت صاحب کہیں گے یہ سارا کرم میرے شیخ کے سبب ہے. شیخ بھی کہتے ہیں مجھ پہ یہ سارا کرم میرے شیخ کے سبب ہے. وہ بھی کہتے ہیں مجھ پہ یہ سارا کرم شیخ کے سبب ہے. ایسے جیسے سنگل زنجیر کا کڑے سے کڑا ملتا ہے, یہ سارے یہی کہتے رہتے ہیں مجھ پر فلاں کا کرم. لیکن جب آپ آخری بندے سے پوچھو گے تجھ پر یہ کرم کہاں سے ہے, تو وہ بھی اسی محبت سے کہے گا مجھ پر یہ سارا کرم زہرا کے بابا کا ہے. گل ساری سرکار دیئے, پھر بولو گل ساری سرکار دیئے. میں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں بس یہی گزارش کروں گا. آج کی حاضری میں نے پہلے عرض کیا ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا پروگرام یہاں ہے تو میں یقیناً لاہور سے معذرت کرتا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, خطا ہوئی ہو, اس کی میں معافی مانگتا ہوں سچے دل سے.
اور آپ میرے لیے دعا کریں گے. مجمع کو اٹھنا نہیں، بیٹھے رہنا. اب بھی آغاز ہوا ہے مجمع کا، آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے، یہاں صرف رستہ دینا ہے. شکریہ. اٹھو نا، بو بو. تمامی دوست اب تشریف رکھیں.